مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا عملا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم کعبے نوان سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیانو گل نل لایا میرے محمد نے آئے سچے آقا دیا باتاں اچیاں آئے سچے آقا دیا باتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں شب معراج ملاقاتاں اچیاں واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دیا نمانیاں نمار دے ہیں زندہ بیچاریاں نو گاڑ دے ہیں دیا دامان بدایا دیا دشان بدایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے اور شجرہ ویاپنو سلام کتائے شجرہ ویاپنو سلام کتائے جانور چل کے کلام کتائے جانور چل کے کلام گدائے تیروڑانو کلم پڑھایا تیروڑانو کلم پڑھایا میرے محمد نے دکھیانو کل نہ لایا میرے محمد نے
آیا جو جنازہ ایک ایسے انسان دا آیا جو جنازہ ایک ایسے انسان دا ویری ہے جو ذوالنورین سمان دا ہاں ویری ہے جو ذوالنورین سمان دا حافظ جنازہ نہیں پڑھایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد توجہ دینال سنے جے توجہ دینال عاشق حضور دے صدا نالیو امت حضور دے صدا نالیو داڑیاں مناڑ دے کٹانا لیو ہاں داڑیاں مناڑ دے کٹانا لیو انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے دکھیانو گل نہ لایا میرے محمد اور تاریاں دے بانگ میرے اصحاب اے تاریاں دے بانگ میرے اصحاب اے نہ پچھے چلنا لے کامیاب ہاں اے نہ پچھے چلنا لے کامیاب اے امت نو سبق پڑھایا میرے محمد نے کعبے نوان سجایا میرے محمد نے کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا جو کل کائنات دا خالق مالک روزی دین والا حاجت اروار مشکل کشائے درود و سلام آقا دو جہان سجد الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور دوستان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں اور پردے اندر سننے والی میری معززات مکرمات ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دی ذات بے حد شکر ہے جس رب کریم نے سانوں اپنے کارے جمعہ ادا کرنے واسطے وقت اٹھے آن دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اور دوسرا جو سماعت فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت سارے اودے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے صبح تو کافی زیادہ میری طبیعت خراب ہے بخار بھی ہے اور بلڈ بھی تیز ہے تے کافی طبیعت خراب سے سام بھی بہت تیز ہو جاندہ ہے بچے دلی طور سے دعا کرے کہ اللہ پاک اپنی نصرت اور رحمت فرمائے مدد فرمائے اللہ پاک میں نو شفا دے توجہ میرے بار رکھیا جے آج دے دور ہے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ بڑا دکھی جا نظر آندہ ہے چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے نوجوان ہے چاہے کوئی باب ہے چاہے کوئی عورت ہے ہر بندہ ہی دکھی اور پریشان نظر آندہ ہے کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے کوئی پینڈالیں دی وجہ تو پریشان ہے کوئی پڑوسیاں دی وجہ تو بڑے دکھی اور بڑے پریشان ہیں کچھ لوگ جناب اپنے یاراں بیلیاں دی وجہ تو بڑے دکھی نے کچھ جناب اپنے گھر والے تو بڑے دکھی نے ہر بندہ ہی دکھی نظر آندہ ہے ہر بندہ ہی پریشان نظر آندہ ہے ہر بندہ دکھ دے اندر مبتلا ہے کسے نہ کسے کہ ہر کسے بندے کچھ نہ کچھ دکھ ضرور ہے اور اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بندے دی زندگی بچ زیادہ دکھ ہوندے نے اور سکھ بڑے کم ہوندے نے اللہ پاک نے جدو بابا جی آدم نے بنانا سی نا تے اللہ پاک نے جڑی مٹی بابا جی آدم واسطے مگائی اس مٹی اتے 40 دن بارش پائی محدثین نے لکھا ہے کہ 39 دن غم دی بارش پئی ہے 1 دن خوشی دی بارش پئی ہے اس واسطے بندے دی زندگی دے اندر زیادہ تر دکھ ہی ہوندے نے سکھ بڑے کم ہویا کرتے ہیں
اور آج دے دور ہی ہر بندہ ہی بڑا جناب بڑا دکھی ہے، بڑا ہی پریشان نظر آتا ہے۔ آج دے میں جو موضوع بیان کرنا چاہنا، جو میں تھانوں آج گل سمجھانا چاہنا، وہ یہ ہے کہ دکھاں دا علاج کی ہے۔ بولو دکھاں دا علاج کی ہے۔ دکھاں دا علاج اللہ پاک نے قرآن پاک کے آپ خود دسے ہے۔ اور میرے اردو سادے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے اتے غور کیتا جائے نا، آپ دی ساری زندگی ویکھ لو جناب خوشی دے لمحات بہت کم نے، اور زیادہ تر آپ دی زندگی دے اندر دکھ ہی دکھ سن۔ اسی بھی انہاں دے امتیاں تے ساڑھی زندگی دے اندر بھی زیادہ تر دکھ ہی نے۔ ہلکی جواب کٹ کریں توجہ میرے بل نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام دی زندگی بیکھ لو، صحابہ اکرام دی زندگی پڑھ کے بیکھ لو، انہاں دی زندگی اندر بھی زیادہ کی سن، بولو تو صحیح نا، انہاں دی زندگی اندر بھی دکھ ہی سن۔ تھوڑی جواب کھولو بھی زیادہ کم کر دیتی، جزاک اللہ خیرہ۔ اس بات سے اللہ دے قرآن نے اے جناب دکھاں دا علاج سے توجہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ تعالیٰ نے سینے تے قرآن پاک رو نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک فرماندے ہیں اپنے دلانوں اطمینان پہنچانا چاہتے جے، اپنے دلانوں سکھ پہنچانا چاہتے جے، دکھاں دا علاج چاہتے جے تے بے ذکر اللہ دا ذکر کرونا، اللہ نو یاد کرو۔ کوئی بھی دکھ آوے، کوئی بھی پریشانی آوے نا، اولاد دی طرف دکھ آوے تے اللہ نو یاد کرے اگر، مال دی طرف دکھ آوے تے اللہ نو یاد کرے اگر، رشتہ داراں دی طرف دکھ چاہ جائے تے اللہ پاک نو یاد کرے اگر، جدوں اللہ پاک کوئی اپنا پیارا تیرے کولو چھین لوے نا، اللہ تعالیٰ کوئی اپنا پیارا بلا لینا، اللہ پاک نو یاد کرے اگر، اللہ پاک دے نال گلا ملایا اگر، اللہ نو یاد کرے اگر، اللہ پاک بندے دے ساری دکھ توڑ دے دے۔ اللہ پاک ویکھو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے زندگی تے غور کر کے ویکھو نا، اور دنیا کائنات دے لوگوں اگر میرے پاک پیغمبر دی زندگی بھی دیکھی نے، زیادہ نبی پاک دی زندگی اندر دکھی نظر آندے نے۔ اور میں نو یاد آئے حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال حبشی دی زندگی پڑھ کے ویکھو دکھاں دے نال بھری نظر آئے گی، لیکن حضرت بلال حبشی نے کدی دکھ اندر آ کے اللہ دی ناشکری نہیں کی تھی، کدی ناشکری والے جملے اپنی زبان بچوں نہیں کڑے، کدی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جدوں میاں ماریا کردہ بلال نو، جدوں میاں جناب تپ دے کولیاں تے لٹایا کردہ حضرت بلال نو، جدوں جناب کپڑے اتار کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جناب مکے دیاں گلیاں تے تتیاں ریتیاں ہوتے جناب پیران دے اندر رسے پا کے، پیران دے اندر کپڑے پا کے بلال نو مکے دے بازار اندر کسیٹا جاندہ، لیکن بلال نے کدی گلہ شکوانے کی تھا، بلکہ اس دکھ دے اندر اس پریشانی دے اندر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ نو یاد کرے کر دے، اللہ دا نام لیا کر دے۔ ایک دن حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں او بلال، او پیارے بلال، احد ہولی کہہ لے، اللہ دنا ہولی لے لے، صدقے دے قربان جاؤں بلال کھولو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے او ابو بکر جی، او ابو بکر جی، جدو بندہ کوئی برتن لین واسطے جاندے نا، مٹی دا برتن لین واسطے جاندے، انہوں چک کرتا ہے کچا ہے جب پکا ہے، اللہ پاک نے مینوں قبول کر لیا اپنے دین واسطے، اور اللہ پاک بھی چک کرتا بلال کچا ہے جب پکا ہے۔ اور بلال دی زندگی تو پتہ چلتا ہے، اور دنیا کائنات دے لوگوں بلال دی زندگی تو پتہ چلتا ہے کہ جدوں دکھ آوے، جدوں پریشانی آوے، کینوں یاد کرنا ہے؟ اچھ بولو الذین
آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. کہ اللہ دا قرآن کے اندر اللہ فرمان رہے یا ایوہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ویرا جدوں کوئی دکھ آ جائے نا، جدوں کوئی پریشانی آ جائے نا، اللہ دے داروں تے آ جائے اگر اللہ کے سجدے بے کے رو بے اگر اللہ سونے تیرے تو علاوہ دکھاں نو ٹال کوئی نہیں سکدا. عرشاں والا تیرے تو علاوہ میرے دکھاں نو دور پریشانیاں نو کوئی دور نہیں کر سکدا. یار سانو دکھاں ہے جناب کدی اپنے یار دے سامنے رونا ہے، کدی اپنے رشتہ دار دے سامنے رونا ہے. میں کہنا جڑا لوگاں دے سامنے رونا ہے نا، جڑے لوگاں دے سامنے سبحان آئے ویرا اللہ دے سامنے بہائیں تے اللہ پاک تیری زندگی دے دکھ ڈال دوے، اللہ پاک تیری زندگی دے دکھ دور کر دوے. اے یاسو اللہ دے سامنے بہایا کر، اے یاسو اللہ دے سامنے آکے دی رات دے ٹیم کٹیا کر، اللہ پاک تیرے سارے دکھ دور کر دیں گے. جدوں کوئی اپنا پیارا چلا جائے، جدوں کوئی اپنا پیارا چلا جائے، واہ ویلا کرنا، وین کرنا، بولو اپنا گربان پاڑنا، بلکہ کدے نال گلاں کرنی ہے. بولو تو صحیح نا. اللہ دے نال موت ہے اٹل حقیقت، موت آ کے رہنی ہے، موت ٹلن والے کوئی نہیں. یہ اللہ پاک دا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرمان رہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. بیلی بیلی تے ہر کوئی آنکھ تے میں بھی آکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی. جد جان سے جان اکیلی تے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنہ بھی مر جانا. جو دیا دے دکھ مک دینا ہی مک جان دینے مویا. جو دے بندے دے دکھ مک دے، لیکن جدو دکھ آوے تو کی کرنا ہے؟ بولو تو صحیح نا. آج تو بعد اگر کوئی دکھ آوے تو کینو یاد کرنا ہے؟ اللہ نو یاد کرنا ہے، اللہ نو بکارنا ہے. ایک عورت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، آکے میرے سونے نبی دے کول بہ گئی. آقا علیہ السلام نے نظر پائیاں، ایسا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام دے کولے بہ گیا. نبی پاک نے ویکھیا سلمہ روئی جاندی ہے، سلمہ دے اکھاں دے وچوں پانی آ رہا ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جاندی نے. نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کہ فرمان رہے سلمہ خیر تے ہے وے پریشان لگ دی ہے، پریشان لگ دی ہے. حضرت سلمہ روئی جاندی نے، رو کے عرض کی دیا کہ سنیا میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گئے، ابو سلمہ میں نو چھوڑ کے چلا گیا ہے. آقا سنیا میں بڑی دکھیاں بڑی پریشان، کیونکہ ابو سلمہ جیسا میں بندہ کوئی نہیں ویکھیا، ابو سلمہ جیسے مٹھاس کسی دے اندر کوئی نہیں. آقا سنیا
جنی بھی زندگی میں اپنے شوہر ابو سلمہ دے نال گزاری ہے آقا سونے آج تک میرے اور ابو سلمہ دے درمیان کدی لڑائی کوئی نہیں ہوئی ابو سلمہ میرا احساس کریا کر دے میں انہاں دا احساس کریا کر دی بڑی خوشی دے نال زندگی گزار دے بڑے پیار اور محبت دے نال زندگی گزار دے آقا سونے میں بڑی اج دکھیاں اج بڑی پریشان اج میری اکھاں دے سامنے اندھیرا چھا گیا اج میرا شوہر مینوں چھوڑ کے چلا گیا ہے آقا سونے میرے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا کی بنے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا کی بنے گا آقا علیہ السلام فرماتے نے ام سلمہ پریشان نہ ہو گھبراؤں دی ضرورت کوئی نہیں تو اللہ پاک نال کانا ملا لے تو اللہ پاک نو ملا اللہ پاک دے کے فریادہ کرنا اللہ پاک نو کہے اللہ سونے اس مصیبت اندر اس پریشانی دے اندر میری مدد کر اور اللہ پاک نو کہنا اللہ عرشہ والے سونے اللہ میں نو اس دے بدلے اندر نعمت البدل اچھا دے دے نعمت البدل اچھا دے دے جدو ہے گل سنینا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے آقا سونے میں بڑی حیران میں بڑے تعجب اندر کیا ابو سلمہ نالو بھی زیادہ کوئی اچھا ہو سکتا ہے کیا میرے شوہر نالو بھی کوئی چنگا ہو سکتا ہے ابو سلمہ دی تے زبان بڑی مٹھی سی ابو سلمہ دا تے مزاج بڑا چنگا سی ابو سلمہ تے بڑے پیار کرنا لے سن بڑی محبت کرنا لے بڑی کہر کرنا لے سن کہ ابو سلمہ جیسا بھی ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ام سلمہ پریشان نہ ہو نہیں ام سلمہ ایک باری اللہ دے سامنے فریاد دے کرنا ایک باری اللہ دے سامنے گڑگڑا تے سینا ایک باری اللہ کو مانگتا سینا بیک اللہ پاک پھر کے جاتا کر دے نارے ام سلمہ تے اللہ پاک دا فیصلہ سی اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ موت نے کدنا کے رہنا ہے موت نہیں بیک دی جناب دے بچے چھوٹے چھوٹے نے موت نہیں بیک دی جناب والے دی بیوی نو دیاں بڑیاں ضرورتاں نے موت نہیں بیک دی جناب دے بچیاں نو دی بڑی ضرورت ہے موت نہیں بیک دی جوان پتر ماں باپ نو والے بڑیاں ضرورتاں نے اے موت نہیں بیک دی جناب دے یاراں بیلیاں نو دیاں بڑیاں ضرورتاں نے موت نہیں بیک دی جناب اگلے دن ساڈے پنڈ دے دو نوجوان فوت ہوئے نے ویکھیاں نے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے اور دنیا کائنات لوگوں جناب نوجوان اور بیوہ ہو گئیاں اے موت لوڑا تھوڑا نہیں بیک دی موت نہیں بیک دی بچے یتیم ہو جان گے موت نہیں بیک دی جناب انہاں دی پرورش کون کرے گا انہاں نو سنبھالے گا کون انہاں نو جناب انہاں دی رکھوالی کون کرے گا اللہ پاک دے فیصلے اٹل نے ایک دن آنے بھی رمے بھی چلے جانا ہے تسی بھی اس دنیا نو چھوڑ کے چلے جانا ہے تسی بیک دینی جناب پچھلے سال جڑے لوگ ساڑھے اندر موجود سن ہون موجود کوئی نہیں ساڑھے عزیز پچھلے جناب دنہ دے اندر ساڑھے اندر موجود سن لیکن نوجوان بزرگ جناب آج سانو نظر نہیں آندے ہر شہن پناہ ہو جانا ہے بکارین والی ذات صرف اللہ پاک دیئے اللہ دا قرآن کے دا اللہ فرمانے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سارے نے چلے جانا ہے پیچھے کینے رہنا ہے موت نام اکیندے میرا سنا دے موت نام اکیندے میرا تے جس گھر قدم ٹکاواں دکھا درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں تے رستم جے بہادر لکھاں میں پڑھنے مانگ مروڑے تے لکمہ کر لکمان جیا تھی تے حکمت مان تروڑے تے موسیٰ جے پیغمبر میں تھوں
ایک پل مولت نہ پائی آسا چھوڑ بے آسا ٹورے تے چیز اٹھائی نہ کھائی تے بابا جی پتہ کیا دیما پیاری تے باپا پیار رو رو نیر بہاون کہن بول بچائے کماری یہ بولن تیرا باون کیوں کر بولے جند نمانی جد صدایا الہی بن مروڑ گلے چلینی رب دے سخت سپاہی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ام سلمہ پریشان نہ ہو گھبرانا اللہ کو نعمت البدل بگنا اللہ پاک جدے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ نال کالا ملایا اس دکھ دے اندر اس مصیبت سے پریشانی دے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جدو اللہ پاک کے پریادہ کی دیانا جدو اللہ پاک دے سامنے پر اوے تمہیں کریا کر اللہ پڑی جلدی سن لیندہ ہے اللہ پاک تو علاوہ دکھن اٹھالن والا ہے کوئی نہیں کہ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فریادہ کی دیانا پھر اللہ پاک نے حضرت ام سلمہ نو ایسا نعمت البدل دیتا ہے دنیا کائنات در کسے نوی جناب ایسا نعمت البدل نہیں ملیا اللہ پاک نے حضرت ام سلمہ نو مومنہ دی ماں بنا دیتا ہے مومنہ دی ماں نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ بنا دیتا ہے اللہ پاک نے جدو بندہ دکھ ناشکری نہ کرنا اللہ دیا ناشکریہ نہ کرے بلکہ دکھ اللہ پاک نو پکارے پھر اللہ پاک اس طرح نعمت البدل دیا کر دے حضرت ام سلمہ مومنہ دیا ماما بن گیا شان بد گیا مقام بد گیا اے لوگ جدوں بھی دکھا میں نہ پریشانی آوے نہ واوے اللہ نہ کرے کرنا میں بڑے بندے نو ویکھیا اولاد دی طرف دکھ آندا ہے اللہ کرے تسی نہ ہی ہوندے تے چنگا نہیں سی تسی نہ ہی ہوندے تے اللہ پاک نے جو تھانوں ایڈی وڈی نعمت دیتی ہے کہ آپا جو واقعی تسی نہ ہی ہوندے تے چنگا نہیں سی ایمانداری نہ دسو نا شکری ہے کہ نہیں ہے بولو تو صحیح نا شکری ہے کہ نہیں ہے نا شکری ہے بڑے بڑے جناب غریبی آ جائے اللہ پاک دی طرفوں ہے اللہ سونے جتنے بھی پریشان آ لائے سارے دی پریشانی دور فرما غریبی چاہ کے اللہ نو ایمیں کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نو وسیلہ پہ دکھ دین واسطے رب نو وسیلہ پہ سی بڑے بڑے جملے بول جائیں نا میرا بھی ایسے دکھے چل اللہ پاک نو مکارے کر اللہ پاک ویک پھر تنو کنج اور بندے نو سب تو بڑا دکھ ہوندہ ہے اپنی اولاد دا دکھ ہویا کر دے اولاد دی طرف جڑی ازمائش ہے نا سب تو بڑی ازمائش ہے اے جناب اولاد دی طرف آنا لگو بندے کو برداشت نہیں ہوں گا میں صدقے سے قربان جاما میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پڑھ کے دیکھو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیتیاں بولو کنیاں 4 بیٹیاں دیتیاں 3 بیٹے دیتے اللہ پاک نے 3 بیٹیاں نو بچپنے چ بلا لیا پہلا بیٹا اللہ پاک نے قاسم دیتا ہے قاسم بچپنے چ واپس بلا لیا دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے عبداللہ بیٹا تھا کہتا ہوں میں بچپنے چ واپس بلا لیا اور دنیا کہنا دیوں لوگوں اللہ پاک نے ابراہیم دیتا ہے ابراہیم بڑا ہی پیارا بیٹا نبی پاک علیہ السلام دا بڑا ہی سونا بیٹا بڑے خوشبوواں والا بیٹا اللہ پاک نے ابراہیم دیتا ہے آج ابراہیم 18 مہینہ دا ہو چکیا ہے ابراہیم 18 مہینہ دا ہو گیا ہے تے جناب نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم بڑا بیمار ہے آخری سانس چل رہے نے آج نبی پاک علیہ السلام نو بلایا گیا نبی پاک علیہ السلام نے 18
مہینے دے اپنے لگتے جگر ابراہیم وانج اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے اور دنیا کائنات دے لوگو اولاد نالو پیاری چیز کوئی نہیں اولاد دی خاطر بندہ ہر کام کر لیندا ہے اولاد دی خاطر جڑا بندہ اپنے اتے تکلیف برداشت کر لیندا ہے باپ اپنے جسم اتے تکلیف تے برداشت کر سکتا ہے اولاد باپ آپ تے بھوکا رہ سکتا ہے لیکن بچیاں دی بھوک برداشت نہیں جے کر سکتا اپنے بچے اللہ پاک نے مٹھاسی انج دی رکھی ہے اللہ پاک نے پیاری انج دا رکھیا ہے جناب بندہ آپ تے وڈیاں وڈیاں مشکلاں بھی برداشت کر لیندا ہے لیکن اولاد والا دکھ بندے کولوں برداشت نہیں ہوندا ہائے اللہ میں قربان جاواں لوگو اج میرے نبی دا لفظ جگر ابراہیم 18 مہینے دا ہے تے جدوں بچہ 18 مہینے دا ہوئے تے ویسے ہی بڑا پیارا لگدا ہے بچہ ویسے ہی بڑا سونا لگدا ہے اج نبی پاک نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داروں کے تار روئی جاندے نے آپ دی اکھاں وچ آنسو آ رہے نے صحابہ کرام کول بیٹھے سن صحابہ کرام دی اکھاں وچ آنسو آ گئے صحابہ کرام دی اکھاں وچ پانی آ رہے تے نالے صحابہ کرام عرض کردے نا کہ سونیا تسی بھی اج رو رہے جے ہاں کل اسلام فرماندے رہے ہو میرے بیلیو اللہ پاک نے اولاد چیز انج دی بنائی ہے اللہ پاک نے اولاد چیز انج دی بنائی ہے اے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے نے آپ فرماندے نے اکھاں دا رونا رحمت ہے لیکن واہ ویلا کرنا اپنا گریبان پھانا اللہ پاک نو پسند نہیں اللہ پاک نے آج میرے نبی کو لو میری گود نبی پاک دی گود وچوں اللہ پاک نے ابراہیم بھی لے لیا لیکن میں صدقے قربان جاواں میرے سونے نبی نے کوئی نا شکری والے لفظ اپنی زبان وچوں نہیں کڈے حالا نبی پاک دعا کر دے اللہ پاک ابراہیم نو اللہ پاک زندگی بھی دے سکتے سن لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت نو سبق دینے واسطے غوث دنیا کائنات دے لوگو جدوں اللہ پاک اولاد دی طرف ازمائش پا دوے نہ تے پھر نہ شکری نہیں کرنے نواب اللہ نہیں کرنا بلکہ اللہ پاک نو یاد کرنا ہے اور میں اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر نو تے بیٹیاں دی طرفوں میں بڑا زمایا میرے نبی نو بیٹیاں دی طرفوں میں بڑے دکھ چلنے پہ آویکنا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے شوہر نو نبی پاک نے آزاد کیتا نبی پاک علیہ السلام فرما نے تینوں ایک شرط تے آزاد کرنا مکے جا کے فوراً میری بیٹی نو مدینے روانہ کر دیں آج باب محمد اپنی بیٹی زینب نو ملن نو بڑا دل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب حضرت زینب نو جا کے وعدے تے متقلب واس اے جناب نے حضرت زینب دے شوہر نے جناب مکے وچ روانہ کیتا نا جویں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے وچ روانہ ہوئی نا مدینے دی طرف اپنے بابے نو ملوا دنیا کائنات دو لوگوں بیٹیاں دے دکھ ماں باپ کو برداشت نہیں ہویا کر دے بیٹی اگر دکھی جناب گھر دے بچ آ جائے نا دکھی بیٹی جناب گھر بچ آ جائے نا سسرال دی طرف دکھی ہو کے بیٹی پریشان ہو کے گھر چا جائے نا ماں باپ دیا روٹیاں چھوٹ جاندیاں نے ماں باپ دیا جناب رات دیا نیندر اٹھ جایا کر دیا نے ماں باپ نو پھر رات نو نیندر نہیں آیا کر دیا اے جناب اللہ بیٹیاں دے دعا کریا کر اللہ سونے جنیاں بھی بیٹیاں پہنا نے نا اللہ پاک انہاں نو اپنے اپنے گھراں دے وچ سکھ دے کیونکہ بیٹیاں دے دکھ ماں باپ کو برداشت نہیں ہویا کر دے ماں اللہ پاک نے چیزیں جدی بنائی جدوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے وچوں نکلیاں نا چل دیا جدوں باہر نکلیاں تے جناب حبار بن اسود نظر پہ تے جناب کہنے لگا او مکے والے او ساڈے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جا رہی ہے کوئی بندہ اگے نہیں ودیا اے بد جناب حبار بن اسود اگے ود دے نیزہ مار دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی لگت جگر سیدہ زینب دے پیٹ اندر جا کے نیزہ لگ دے تے سیدہ زینب دے پیٹ اندر بچہ بھی سی اس نیزے دی وجہ دے نال بچہ بھی جناب پیٹ اندر مک جاندا ہے کہ بچہ بھی پیٹ اندر ہی فوت ہو جاندہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جننے جنو کڑے دوبارہ پھر سواری تے سوار ہویاں تے جناب مدینہ دی طرف سفر شروع کر دیتا ہے آئے لوگوں میں قربان جاواں ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دن بھی بے چین رات بھی بے چین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ہی جناب مدینہ تو باہر آیا کر دے جتھے لوگ اپنے جناب مسافران الوداع کریا کر دے یا جتھے
مسافر دا استقبال کیتا جاندا نبی پاک روزانہ ہی اپنی بیٹی دا راہ ویکھنایا کر دے روزانہ ہی شاید اج بیٹی زینب آ جائے کچھ دن بعد سکر دوپہر دا ٹائم ہے گرمی دا دن ہے گرمیاں دے دن ہے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر آرام کر رہے سن اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے بیٹی دی جاتا نے بے چین کر دیتا ہے اچانک نبی پاک علیہ السلام اٹھے اج جناب سکر دوپہر گرمی دے وچ آ کے مدینوں باہر اج کھلو گے شاید بیٹی زینب آ جائے ادھروں جناب نبی پاک کچھ دیر کھلوتے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پیاں کو دوروں کوئی سواری تے سوار ہو کے آ رہے ہیں اج جی میں سواری قریب آئی نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تے لگتے جگر میری بیٹی زینب ہے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو سواری اتاریا نا جناب جدو اولاد دکھیوں میں نا پریشان ہوئے نا تے پھر باپ دی گود مل جائے جماع دی گود مل جائے چیخاں تے نکل جایا کر دیاں نے آنسو تے نکل جایا کر دینے انج حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جدو باب محمد گل رکھ ملیا تے حضرت زینب دیا چیخاں نکل گئی رون لگ پئیاں نبی پاک بھی روندے نے پے آپ دی عادت مبارکہ ہاں باب نے بیٹیاں جدو بھی ملنا کر دیا متھے دا بوسہ لیا کر دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جی جناب بیٹی نو گلے نہ لائے متھا چومے پوچھ دینے بیٹی خیر ہے بے روندی کیوں ہے بیٹی روندی کیوں ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی نے پیچھے ہو کے کہہ لگیا بابا حبار بن اسود نے نیزہ مارے پیٹ اندر بابا میرا بچہ بھی پیٹ اندر شہید ہو گیا بابا بڑے دکھ اندر نبی پاک روندے نبے اے لوگو اللہ دی قسم بندہ ہر دکھ برداشت کر لیندے جناب طائف اندر لوگ میرے نبی نو پتھر مار کے آپ دے ساروں مبارک جو خون چلنا شروع ہویا آپ دے پیرہ تک گیا آپ نے بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے پتھر کھا کے برداشت کیتے جیلنا کٹ کے برداشت کی دیاں اوجنیاں اپنے سر اتر کھا کے برداشت کی دیاں لیکن بیٹی والا دکھی انجد ہے اج محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کی تار روندنے پہ نبی پاک روئی جاندے نے نالے رو کیا فرماندے نے میرے بیلیو خبار بن اسود نو نہ چھڑیا جے ایسے تکلیف دی وجہ دے نالنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی لگتے جگر سیدہ زینب سے دنیا نو چھوڑ کے چلے گیا انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے اپنی بیٹی نے دفنایا لیکن کوئی نہ شکری والا جملہ منہ چوں نہیں کٹیا آپ فرماندے نے او بیلیو حبار بن اسود جتھے بھی نظر آوے چھڑیا جینا حبار بن اسود جتھے نظر آ جائے آنو پڑھ کے زندہ جلا دیا جائے چاہے بیت اللہ دے جناب غلاف نال کیوں نہ جم جاوے لیکن میں اس نبی تو صدقے قربان جاؤں اس نبی تو میں صدق میری لکھا جانا ہون کروڑا جانا ہون اس نبی دی جتی دی خاک تو قربان کر دیا نبی جدو مکہ فتح ہویا نا تو نبی پاک نے حبار بن اسود نو بھی معاف کر دیتا اے میں تی اللہ دا قرآن کے دلہ پرواد رہے بابا ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک نے میرے نبی نو رحمت بنا کے کر لیا جدو بھی دکھ آوے تے بولو کی کرنے بولو تو صحیح نا اللہ سنتا بھی ہے وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو اللہ سنتا ہے اللہ تے بلکہ نا اللہ پاک قرآن اچھ فرماندے نے اللہ پاک پچھلی رات پہلے اسمان سے آکے کہندے نے ہے کوئی دکھی ہے کوئی جڑا دکھی ہوئے مال دی وجہ تو روزی دی وجہ تو جب بیٹیاں یا اولاد دی وجہ تو آ جائے میرے داروتے میں سارے دکھی دور کر دیں اللہ پاک واضح دے دے کے بلاندے نے
جدو بھی دکھ آوے اللہ پاک نو پکارنے ایک نبی دلال گم ہو گیا ایک نبی دلال گم ہو گیا ایک نبی دا لخت جگر گم ہو گیا 40 سال تک گم رہے حضرت جناب یوسف علیہ السلام بڑا ہی پیارا بیٹا یعقوب علیہ السلام دا حضرت جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے لے گئے نا یوسف نو بچپن بڑا ہی پیار کرتے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام جناب لے کے کھوے چ سٹا قافلے والے نو وچیا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر تے کام وچ دن بھی روندے تے رات بھی روندے ہر ٹائم یوسف کریا کردے ہر ٹائم یوسف کریا کردے لیکن حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے کوئی نا شکریہ نہیں کی دیا اس دکھچ بھی پتا کہ کہنے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اوہ بچوں میرا دے صبر ہی ہے ایس دکھچ بھی یعقوب علیہ السلام نے کوئی اللہ دیا نا شکریہ کی دیا کوئی نا شکریہ والا جملہ زبان جو کٹیا اللہ اگر اپنے دکھا نو دور کرنا چاہتا جے ہر جدو بھی دکھا میں تی اللہ نو یاد کرے کر یعقوب علیہ السلام تے دکھا آیا تے یعقوب علیہ السلام نے فریادہ کی دیا کہ کی دیا بولو اللہ کے کی دیا نا جناب دن گزر دیا اپنے پتر دے کام چ رو کے نا حضرت جناب یعقوب علیہ السلام پتر دے کام چ رو کے نا اکھاں دی بینائی بھی چلی گئی اللہ پاک نے 40 سال بعد پتر بلا 40 سال بعد پتر نو ملائے تے اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کدی گلا شکوہ نہیں کیتا بلکہ پتہ کیا کیا کرتے اللہ دا قرآن کے دل فرماتے قال انما اشکو بسی وحزنی للہ اللہ سونے سے کام میں اس دکھے چوی میں فریاد کردہ تے تیری طرف فریاد کردہ تے بولو دے صحیح نا فریاد اللہ سونے تیرے اگے التجاوہ تیرے اگے اللہ پاک نے پھر 40 سال بعد جدور پتر ملایا تے عزیز مصر بنا کے ملایا 40 سال گزر گئے 40 سال بعد جدو جناب قید پیانا تے حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پترانوں روانہ کیتا جاؤ پترو جاؤ نازی تے مصر کو لے جاؤ تے کچھ گلہ لے کے کچھ کھان پیندہ سمالے اے آئے نا تے حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ویرانوں پہچان لیا اپنے ویرانوں پہچان کے تے جناب انہوں جناب گلہ بھی دیتا ہے پیسے بھی لٹا دیتے تھے جناب جدو جا کے بوریاں کھولیاں نا کہ جناب گلہ بھی دیتا ہے تے پیسے بھی بوریاں لٹا دیتے ہیں بڑی ادریفہ کرتے ہیں ابا جی عزیز مصر بڑا ہی چنگا ہے ابا جی بڑا رحم دل انسان بڑا ہی سونا بھی ہے تے جناب دل دا بھی بڑا سونا ہے ابا جی پیسے بھی دے دیتے پیسے بھی واپس لٹا دیتے ہیں تے جناب گلہ بھی دے دیتا ہے ابا جی بڑا ہی چنگا بندہ لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے وہ کہتا سی جدو اگلی باری آؤ نا اپنے 11ویں ویر بنیامین نہ لے کے آنا اے جدو گل کیتی نا تے حضرت یعقوب علیہ السلام پھر لگ پہ کہنے کے پترو اگے یوسف نو لے گئے سیدھے حال تک میرا یوسف واپس نہیں آیا اج میرے کو بنیامین ملا چلو ابا جی کی کریے عزیز مصر نے شرط یہ رکھی ہے نہیں تا گلہ نہیں لبنا بنیامین نو لے کے آئے نا تے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ویر دے بوری دے اندر اپنا جناب پیالہ چھپا دیتا اپنا پیالہ چھپا دیتا تے جناب کسے بہانے دنال چوری دا الزام لگا کے اپنے ویر نو اپنے گور رکھ لیا تے حضرت جناب یوسف علیہ السلام تے جدو دوسرا پتر بھی چلا گیا تے دکھ دگنا ہو گیا دکھ کے نالوں بھی بات گیا تے پھر حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر نو چٹھی لکھی چٹھی لے کے بتا کہ لکھ دے رہے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچھری
ابراہیم خلیل ربانہ تے جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے تے لکھا سلام تو سانو اے بادشاہ ملک مصر دے نہیں یاد نام تیرا اسانو اے بادشاہ رحمت اللہ تیرے بڑے چرچ سنے تیرا بڑا نا سنے ہے میں تیرا نا نہیں جاندہ اگر تیرا نا جاندہ ہوندا تیرے نا تے چٹھیاں باندھا ہائے لوگو ہائے میں اللہ قربان جاواں لوگو کیسی ازمائش کیسا دکھے جیتا نام آپ بڑے چاوا نال یوسف رکھیا جو دینا دے پتا نہیں اللہ پاک دی مرضی ہے نا پہلا یوسف پتہ کی کہندے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پہلا یوسف دل پر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی کھیلن گیا نہیں واپس آیا کھیلن گیا اپنے ویرہ دینان بے عزیز مصر حالے تک واپس نہیں آیا حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نالے اللہ کے فریادہ کر دینے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون تے نالے اللہ کے فریادہ کی تھی نالے خط لکھے تے اللہ پاک برمان دینے او میرا یوسف او میرا پیارا یوسف بڑی دیر ہو گئی بڑیاں زمائشہ ہو گئیاں آج راز تو پردہ اٹھا دیو تے حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف کرایا کہنے لگے بیرو تھوڑا ایک ویر سی جیدر نام یوسف سی او کتھے وے اینی گل کی تھی نا تے جناب حیران ہو گئے اسی جناب کنان دے رہنا لے اے جناب مصر اندر رہنا لے ایڈا وڈا بادشاہ یوسف دے بارے اندر کچھ پتا جدو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے سوال کیتا نا پھر انہیں نظرہ اٹھائیاں عزیزِ مصر سے پہلے تے نظرہ نہیں سے اٹھائیاں نا جدو اے سوال کیتا تے جدو اکھاں کھلیاں نا تو پھر انہیں نظرہ اٹھائیاں ویک دن نظرہ گور نال ویک دن یوسف علیہ السلام ویک دن بولی جا رہے نے گور نال ویک دن نال ایک دوسرے نکانے چکے دن ویک ہونا میں نو تینج لگتا ہے جی میں ساڑھا ویر یوسف ہے یہ اے جی تو بول دے تے باب یعقوب دی طرح بول دے اے دا متھا بھی باب یعقوب ورگ ہے پیشانی بھی باب یعقوب ورگی ہے کہتے ہیں پوچھ لے کون ہے ایک بھی جو جرد کرتا ہے پتا کی کہنا ہے سچی سچی دسی کہ توں ہی ساڑھا ویر تے یوسف نہیں یوسف علیہ السلام نے جدو گل سنی نہ تے اکھاں وچوں پانی کہنے لگے کالا یوسف واقعی ہاں اور کنا دوانا دیو میں تھوڑا ویر یوسف اے تھوڑا ویر یوسف صبر کی جائے دکھے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے فریادہ کی تھی پھر اللہ پاک نے یوسف ملایا بھی تیزی مصر بنا کے ملایا جدو بھی دکھ آوے تو کینو پکارنا ہے بولو تو صحیح کینو پکارنا ہے جدو بھی دکھ آوے پریشانیاں بے بیران وہاں ویلا نہ کریں کرنا شکریہ نہ کریں کر کوئی کفرہ جملہ نہ بولے کر بلکہ اللہ کے فریادہ کرے کر اللہ دا قرآن کہندہ ہے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جدو دکھ آ جائے پریشانی آ جائے نہ پھر اللہ دا ذکر کرے کر اللہ نو یاد کرے کر
بندے دی زندگی دے اندر زیادہ تر دکھ ہی ہویا کر دینے اور جنہوں اللہ پاک نو جتنا زیادہ پیار ہوئے اللہ پاک نو اتنا ہی زیادہ زمایا کر دینے اتنا ہی زیادہ دکھ دیا کر دینے پڑھیا نہیں نبیاں دے بارے اندر میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی اندر زیادہ تر کی سن بولو تو صحیح بچپن تو ہی نبی پاک دی زندگی اندر دکھ شروع ہو گئے سن پیدا ہوئے نے باپ ہی کوئی نہیں پیدا ہوئے نے بولو اس دنیا نا اس دنیا باپ تو وڈا سہارا ہے ہی کوئی نہیں اور کوئی کہ ہے باپ تو وڈا سہارا اس دنیا ہے ہی کوئی نہیں جنہ دے ہے نہیں اللہ پاک خدمت دی توفیق دے تے جنہ دے ٹر گئے نہیں اللہ پاک انہوں جنت چالا مقام دے اور میرے باپ تو وڈا باپ ایک سورج دی طرح ہے سورج دی تپش ضرور ہوندی ہے لیکن جدو ہے سورج چھپ جائے نا پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو جدو باپ ٹر جائے نا تو پھر بندے دیا زندگی دے بھی اندھیرا چھا جاتا ہے باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ویر مرتے کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھ والی نبی پاک کو دنیا تے آئے تے باپ کوئی نہیں باپ دا سائے کوئی نہیں بندہ کوئی پریشان ہو جائے نا بندہ کسے پریشانی جا جائے دنیا کوئی نہیں لبدا جڑا جناب تینو چنگا مشورہ دے لیکن ایک دنیا تے باپ جڑا تینو گل سدھی دسے گا صحیح راہ دسے گا اور صحیح مشورہ دے گا باپ کوئی نہیں پھر جناب 7 سال عمر ہے آپ علیہ السلام دی تے مقام میں ابواؤ تے اللہ پاک نے میرے نبی کو لو ماں بھی واپس لے لئی چھوٹی جی عمر بچپن تو ہی دکھ شروع ہو گئے ماں بھی واپس لے لی نبی پاک علیہ السلام جماعت سینے اتے لیٹے نے تے روئی جاؤں نے حضرت آمینہ بھی رون دیا نے آج انج لگتا ہے جی میں اپنے بچے محمد کو نو جدائیاں پہ جانی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اپنی ماں نو جبھا مارے حضرت آمینہ لیٹیاں نے انج جبھا مارے نبی پاک روئی جاندے نے تے حضرت آمینہ بھی روندیاں نے پہیاں میں بیان کر رہا اکھاں میں چوانسو میرے سننا لیں دے اکھاں میں چوانسو میرے لیکن جڑی کول کھڑی سی نہ میں منوزہ کی حال ہوئے گا جنہیں منظر ویکھے نبی پاک اپنی ماں حضرت آمینہ کدی متھا چوم دیاں نے کدی رخسار چوم دیاں نے تے کدی حضرت آمینہ نبی پاک دے ہونٹاں دے بوس دیاں بار بار کٹ کے سینے نالاں دیاں نے اج لگتا ہے آمینہ ہوں اج جی میں دنیا ہی چھڑ کے چلے جانے تے نبی پاک علیہ السلام بھی روندے نے پہ اللہ پاک نے اے دکھ بچپنچ میرے سونے نبی نو ملے آئے تے نبی پاک علیہ السلام داروں کی دار روندے نے تے حضرت آمینہ چھوٹے جے اپنے بچے محمد نو چھوڑ کے اس دنیا تو چلیاں گئیاں صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو جناب نبی پاک دے جان نثار نال سن نبی پاک دے بیلی نال سن تے آپ علیہ السلام جدو اللہ پاک نے شان اور مقام دیتا آپ آئے اپنی ماں دی قبر تے آئے آکے بیٹھے نے تزاروں کے دار روئی جاندے نے صحابہ کرام بھی روندے نے پہ نال صحابہ کرام پوچھتے نے پہ یارو اے کون خوش نصیب ہے جنہیں جامنہ دلال نو رون تے مجبور کر دیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام روندے نے پہ نالے نبی پاک فرماندے نے او بیٹیو اے میری ماں آمینہ دی قبر اے میری ماں آمینہ جڑے میرے نال پیار اور محبتہ کرے گا دی نالے روندے نے پائے نالے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او بیلیو اے اوہی جگہ جتھے ماں آمینہ نے آخری وانی میں نسینے نہ لایا اے اوہی جگہ جتھے ماں آمینہ نے میرا آخری واری مدھا چمیا آخری واری میں نسینے نہ لویا تے شاعر بتا کی کہتا رو پہ سون نبی
محمد مصطفیٰ روب سون نبی محمد مصطفیٰ کہ یاد جد آیا وفاواں دیاں ماں باپ اللہ پاک نے چیزیں انجدی بنائی ہے اولاد ٹر جائے تے صدمہ ماں پہ تو نہیں برداشت ہوندا تے جدو باپ ٹر جائے نا تے جوان پتر بھی پھر اگے طرح جوان نہیں رہندا جنہاں نوں حقیقتاً اپنے ماں باپ نال پیار ہے نا تے اولاد کولوں بھی ماں پیو دا وچھوڑا برداشت ہوندا اللہ دا قرآن بھی کہتا ہے اللہ فرماتا ہے معبود اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا آخری گل سنو تے 2 منٹ برداشت کر رہے کریمان نساوادا کریمان نساوادا پہلا حق دین دائے پھر حق بیوماوادا اے باقی سب افسانے ہیں بیوما اس دردی تے اے بیوما اس دردی تے انمول خزانے ہیں انمول خزانے ہیں اور بڑا شان بیوما وادا بڑا شان بیوما وادا بیوما دے خودے ڈر اے بیوما دے خودے ڈر کی گرم ہماوادا اور شاعر نے بڑی کمال دی گل کی تھی بتا کی کہتا ہے اے دل سوچ کے ڈر جاوے اے دل سوچ کے ڈر جاوے بیوما دے مرن کلو اے بیوما دے مرن کلو بندہ پہلے مر جاوے بندہ پہلے مر جاوے حیثیت سمر جان دی توجہ کر رہا جے حیثیت سمر جان دی سینے جدو لاوے ماں سینے جدو لاوے ماں لولوے ٹھر جان دی لولوے ٹھر جان دی کریمان نساوادا پہلا حق دین دائے پھر حق بیوما وادا اللہ پاک میرے